السلام علیکم ناظرین۔ دنیا میں جو انسان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے وہ جنت میں جانے کا بھی خواہش مند ہے۔ کچھ لوگ اس خواہش کا اظہار اوپنلی کرتے ہیں، کچھ اس کو دل میں رکھتے ہیں۔ تاہم گناہگار سے گناہگار انسان بھی اگر اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین ہو، ایمان ہو، اس میں کم از کم اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور وہ ایک دن میں نے اسے اپنا حساب دینا ہے، خواہ اس کی وہ تیاری کرے یا نہ کرے، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کرنے کے بہت سے طریقے رکھے ہیں، جن میں سے کسی ایک یا کئی طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے انسان اللہ کے فضل سے جنت میں جا سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو ان مستند طریقوں میں سے شاید سب سے آسان طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ ایک چیز آپ پہ واضح کر دیں کہ دنیا میں جنت کمانے کا کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ بس ایک عمل کر لیں ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، اور بس جنتی ہو گئے۔ ایسا کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا میں اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بہت سے لوگ بھٹکانے کے لیے بیٹھے ہیں، موجود ہیں، کہانیاں سنانے والے بہت ہیں، اور انسان کا دماغ ان کہانیوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان جان بوجھ کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ تاہم جو طریقے قرآن و حدیث کے مستند ہیں ان میں سے شاید سب سے آسان طریقہ، جس کے بارے میں آپ کو یقیناً پتہ ہے، آپ نے ضرور اس معاملے میں سنا ہوگا، ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ اس ایک طریقے کو آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر مناسب پیرائے میں بیان کر دیں۔ اب یہ طریقہ صرف ان ہی لوگوں کے لیے ویلڈ ہے جن کی والدہ، والد یا دونوں باقاعدہ حیات ہیں اور بزرگ ہیں، بوڑھے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے جس نے اپنے ماں باپ کو ان کی آخری یعنی پچھلی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس انسان جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ یہ مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث کا، اور یہی وہ طریقہ ہے جو شاید سب سے آسان طریقہ ہے جنت حاصل کرنے کا۔ اب یاد رہے کہ کہنا آسان ہے اور کرنا پھر بھی مشکل۔ دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس میں آپ ایک گھنٹے کے لیے یا ایک منٹ کے لیے یا ایک دن کے لیے یا ایک مہینے کے لیے کوئی وظیفہ کر کے یہ پڑھ کے 40 دفعہ یا 100 دفعہ پڑھ کے بس جنتی ہو گئے، ایسا نہیں۔ اس طریقے میں یہ ہے کہ جب ماں باپ پچھلی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان کے ذہن بچگانہ ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں بچگانہ ہو جاتی ہیں، ان سے بسا اوقات ان کو کسی بات پہ راضی کرنا ممکن ہی نہیں رہتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بچوں کو تو آپ ڈانٹ ڈپٹ بھی سکتے ہیں، لیکن بزرگوں کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، ایسا نہیں کہنا۔ اور وہیں پر امتحان ہے۔ تو اگرچہ یہ طریقہ آسان طریقہ ہے، آسان ترین طریقوں میں سے ہے، لیکن اس طریقے کو بھی پانے والے اور ان میں کامیاب ہونے کے لیے صبر کی ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنے ذہن میں ایک چیز راسخ کر لیں، جو آسان ترین ہے اس میں بھی محنت لگے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہر صورت میں چاہیے ہوگا۔ تو آئیے اس بات کو مختصر اب کرتے ہیں اور اس کی ایک دفعہ سمری بیان کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق آپ کی
قرآن و حدیث کی روشنی میں جو طریقے جنت میں جانے کے انسانوں مسلمانوں کو معلوم ہے، ان میں شاید سب سے آسان یہ طریقہ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو ان کی آخری عمر میں پائیں تو ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ ایکسٹرا سافٹ ہو کے جنت پا سکتے ہیں۔ چلتے چلتے آپ کو اس میں جو حکمت ہے وہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن جو کچھ ہماری عاجز عقلوں میں کچھ آیا تو وہ ہم بطور ٹیم آپ کے سامنے یوں پیش کرتے ہیں کہ زمین پر ماں باپ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کے نمائندے ہیں۔ ہر بچے کے لیے، بچہ بچی جو کوئی بھی ہے، اس کے لیے زمین پر، روئے زمین پہ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کا نمائندہ اس کی ماں ہے اور پھر اس کا باپ ہے۔ اگر وہ ذہنی طور پہ درست ہیں اور جیسے کہ نارمل ماں باپ ہوتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو وہ نہیں مانیں گے آپ۔ اس کے علاوہ ہر بات ان کی ماننا آپ پہ واجب ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس روئے زمین پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہیں اپنے بچوں کے حق میں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے در حقیقت جب اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اف تک نہیں کہتے، اگرچہ وہ بعض اوقات بڑی عجیب و غریب بات کہہ دیتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں اور ضد کر لیتے ہیں اور بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم انہیں اف تک نہیں کہتے اور ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس خدمتگار کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ چھوٹی سی بات آپ کی گوش گزار کرنی تھی۔ سننے کا بہت شکریہ۔